آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس نے، میں صاحب اسے آج نہیں کہتا، جو میرے نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا اونچا بولو، اس نے قادیانیوں کے قانون میں ترمیم کی ہے، اور یہ قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے نیک لوگوں کا چناؤ نہیں کیا ہے۔ اس نے قادیانیوں کے قانون میں کہا قادیانی قرآن اپنا چھاپ سکتے ہیں، قادیانیوں کا کوئی قرآن ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ آپ سنو، اس نے قادیانی کو نبی کہا، اس نے قادیانی کو مرزائیوں نے محمد الرسول اللہ کہا، سب کو استغفر اللہ۔ اس نے قادیانی کے جتنے یار تھے ان کو صحابہ کہا، اور جو ہمارا لیبل لگا کے مسلمان بن کے ہمارے دین پہ قرآن پہ ڈاکہ کرے، ہم اس کو ڈاکہ ڈالنے دیں گے؟ آپ کے حضور میں اپنا پیغام روضہ اقدس پہ پہنچاتا ہوں کہ میرے محبوب، ہم کمزور ضرور ہو چکے ہیں لیکن ہم بے غیرت نہیں ہیں، ہم اپنے بچے اور اپنے آپ کو قربان کر ڈالیں گے لیکن ختم نبوت پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا واہ واہ کرو، یہ جذباتی بات نہیں ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب، 15 لاکھ تنخواہ تو ہمارے ٹیکسوں سے لیتا ہے، ہمارے ٹیکس پہ پلنے والا، تو مزے کرے پاکستان میں اور ختم نبوت کے قانون کو چھیڑ چھاڑ کرے، یاد رکھنا یہ نبی کا امتی گناہگار تو ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا ہے۔ غازی علم الدین شہید نے ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے، غازی اقنواز نے ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور شفقت چیمہ نے ہمیں وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ میرے محبوب سے امت اور محبت کرنے والے اب قریہ قریہ بستی بستی پیدا ہو چکے ہیں، تو مر جائے گا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے محبوب کی عظمت میں مر مٹنے والے آئیں گے انشاءاللہ۔ ممتاز قادری، اللہ اکبر، استاد جی نے یاد کروا دیا، ممتاز قادری آج بھی لوگ جاؤ ان کے دروازوں کو جا کر چومتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا پکی نوکری تھی، افسر کے ساتھ تھا، لیکن اس نے کہا میرے محبوب کا قانون کالا قانون ہے، ایمانی غیرت جاگی اور اس کو جہنم میں بھیج دیا، اور خود شہید ہو کے بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہے میرے محبوب کی محبت میں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا غازی صاحب ایک بات کہہ دو، میں نے جذبات میں کافر کو مارا ہے، جان بچ جائے گی۔ غازی صاحب نے کہا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، علامہ اقبال پاس موجود تھے، فرمایا آپ مجھے کہتے ہو پھر جاؤ، جب سے ظالم کو مارا روزانہ رات کو کمری والے کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اب میری لو کہیں اور لگ چکی ہے۔ میں وہاں قبر پہ گیا، یہ استاد جی بھی ساتھ تھے، بڑے استاد جی بھی ساتھ تھے، اللہ کی قسم ایسے نور اور ایسے رونا آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، ہر چیز ہم سہ لیں گے، آپ نے مہنگائی کا بوجھ اس قوم پہ ڈالا، 50,000 ہزار بل غریبوں کا بھیجا، بے گناہ ٹیکس ڈالے ہیں، اس قوم نے پھر بھی اس کو سہ لیا ہے، قرضے آپ لیتے رہے، سود آپ کھاتے رہے، کافروں کے در پہ آپ جاتے رہے، ہمارا کوئی یہ مسلمان غریب نہیں گیا ہے، ہم نے سہ لیا ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، پاکستان کے لیے سب کچھ کریں گے، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ کے لیے ہم پاکستان کو بھی قربان کر دیں گے۔ یہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ آپ سارے ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ جج کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے ہیں، اگر ہمیں روڈ پہ جانا پڑا ہمارے ساتھ جائیں گے، اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا ہمارے پاس ساتھ جائیں گے، وہاں پہ اگر جان دینی پڑی تو دیں گے،
رسول اللہ کی محبت میں سینے پہ گولی کھائیں گے؟ ہم آپ کو قاضی صاحب بتانا چاہتے ہیں ہم نے اس صحابی کی محبت دیکھی ہے جو تیر لگے جسم چھلنی ہو چکا ہے اور میرے محبوب کی طرف چہرہ کر دیا ہے، کافروں کی طرف پیٹ کر دی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ہو گیا آپ کو ابو دجانہ؟ فرمایا میرے محبوب اب شہادت کا وقت ہے، جی کرتا ہے آپ کا دیدار کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ ہمیں سبق تو وہ خون سے صحابہ دے کر چلے گئے ہیں، ہمارے دلوں کو زخمی مت کرو۔ جب ہمارے دل اور ایمان کو جھنجھوڑو گے اللہ کی قسم آپ کے گھروں کے باہر جا کے وہ گھیراؤ کریں گے، آپ کو یاد آئے گا کہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے زندہ ہے۔ قادیانی نہ مسجد بنا سکتے ہیں، انہوں نے قرآن کو غلط چھاپا اور انہوں نے قرآن غلط چھاپ کے غلط ترجمہ کر کے دیہاتوں میں مسلمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہمارے علماء نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کی پہرےداری کی ہے اور ہم رسول اللہ کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ آپ سارے اس پہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یہ جذبات نہیں، دل سے وعدہ کریں جب تک زندہ ہیں اللہ کی نبی کی حرمت کے لیے کٹ مریں گے انشاءاللہ۔